لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام، خير المبشرين والمنذرين، ملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات محمد. ہماری کل کی گفتگو جہاں تمام ہوئی تھی وہیں سے رب دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانا مقصود. ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں اس امام کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، اور ایسا امام کہ جو جانکار ہو، سب کچھ جاننے والا ہو، زمین کی باتیں بھی جاننے والا ہو، زمین سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہو. تو ایسے کو امام منتخب کیا جائے، ایسے کو ہادی منتخب کیا جائے، ایسے کو رہنما منتخب کیا جائے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات مل جائے اور آخرت کی بھی نجات کا باعث مل جائے. لہذا ایک ہی ذات نظر آتی ہے کہ جس پر نگاہیں مرکوز ہیں، کہ جو دنیاوی راستوں سے بھی واقف ہے، اخروی راستوں سے بھی واقف ہے. یا یوں کہوں کہ دنیا میں رہے تو ابو تراب کہلائے، آخرت میں پہنچے تو آسمان کے سب سے زیادہ راستوں کو جاننے والا کہلائے. تو اس ذات کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہر شخص ایک مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں. امام نے فرمایا کہ یہی اس کی ہلاکت کا سبب. انسان ہی سمجھتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ جاننے والا، وہی اس کی ہلاکت کا سبب. اس سے پہلے کہ میں اگلا جملہ کہوں، آگے کو بات بڑھاؤں، ابھی علی عالم صاحب نے اعلان کیا تھا مائک میں خیال سے خراب ہے شاید، ہے نہیں؟ یہ بھی تائید کر رہے ہیں. مائک بیٹھیے مولانا بیٹھیے، وہ میں چیخ لوں گا سینے میں جان ہے. بات سنیے، میرا جملہ سن لیجیے اگلا. مائک جو خراب ہے اس لیے پیچھے تک آواز نہیں پہنچی. ابھی علی عالم صاحب نے کہا تھا پیچھے بیٹھے ہوئے افراد آگے آ جائیں. پیچھے بیٹھنے والے افراد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بغیر بلائے آئے ہیں، بالکل الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، مجلس میں کوئی بلاوا کوئی بغیر بلائے والا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ان کی گزارش کو پھر دوبارہ سے میں ان حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں. اور اگر نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں آپ لوگ تو نماز اس طرح سے نہیں ہوتی کہ مسجد کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو گئے اور جماعت میں شریک ہو گئے. نہیں، اگر اس کو بھی آپ عبادت سمجھتے ہیں تو شانہ بشانہ ہو کے بیٹھیے، الگ الگ ہو کے نہ بیٹھیے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے قطعاً کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں ایک صاحب. عجیب، مجھے حیرت ہوتی ہے. اچھا اگلا جملہ میں آپ سے کہوں، وہ افراد کے جو بالکل الگ تھلگ بیٹھتے ہیں، جیسے ہمارے وہ بزرگوار سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے، سب لوگ دیکھیں مڑ کے کتنے الگ، بالکل ایسے معلوم رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے بلائے ہیں. تو
मालूम है क्या है? ये जो बिल्कुल अलग बैठते हैं, अलग थलग बैठते हैं, मजलिस में आए, शाना बशाना होके बैठे और बाकायदगी के साथ बैठे, इसको इबादत समझे। मैंने कल की मजलिस में भी अर्ज किया था कि मजालिस आदत नहीं है, इबादत है। आदत नहीं है, और ये फर्श आदा दुनिया का वो वाहिद फर्श है कि जिसमें कोई कैद नहीं। ऐसा नहीं कि अली आलिम आगे बैठेंगे और कोई जाहिल पीछे बैठेगा। अली आलिम से मुराद आलिम आगे बैठेगा, कोई जाहिल पीछे बैठेगा, अदीब आगे बैठेगा, गरीब पीछे बैठेगा, अमीर आगे बैठे, गरीब, सुन्नी पीछे बैठेगा, शिया आगे बैठेगा। नहीं, इस फर्श का एजाज ये है कि जो जिस जगह बैठ जाए। और शायर ने शेर कहा था किसी और मकसद के लिए, लेकिन मैं कहता हूं शायद फर्शियादा से बेहतर कोई मजाक ना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा गवा। अब आखिरी बात देखिए, बहुत ज्यादा मेरा वक्त आया हो जाता है, मैं कोशिश करता हूं कि अपने कम वक्त में ज्यादा ज्यादा बातें अपने बच्चों तक पहुंचा दूं। आखिरी बात कि चचा अभी तक हमारे वहीं बैठे हुए सबसे पीछे, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैं वहीं बैठ रहा हूँ, और मैं भी जाहिर सी बात है कि इस बात पे अड़ा हुआ हूँ कि चचा जब तक आगे नहीं आ जाएंगे, यहाँ पर टेक लगा के बैठने की बहुत जगह है, जब तक मैं इस चाहते यही वक्त जाया करता रहूंगा कि हमारी जबान में वो अफराद कि जो सबसे पीछे जाके बैठते हैं लाताल्लुकी के साथ, बस अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, कि जो सबसे पीछे बैठते हैं याद रखें कि वो कौल और फेल में तजाद रखते हैं। उनका कौल कुछ और हुआ करता है, फेल कुछ और हुआ करता है। जो बाकायदगी के साथ आके आगे बैठते हैं, शाना बशाना बैठते हैं, उनका कौल भी एक होता है, उनका फेल भी एक होता है। दलील देता चलूं, हम आदान में बिला फसल का दावा करते हैं, हम अपनी आदानों में बिला फसल का ऐलान करते हैं, फिर हमारे दरमियान में फासले की। इसका मतलब यह है कि हमारा कौल कुछ और है, फेल कुछ और है। अगर हम बिला फसल का ऐलान करते हैं, बिला फसल के कायल हैं, तो हमारे दरमियान फासले नहीं होने चाहिए। एक सलावात भेजिए और इन फासलों को खत्म करके मैं अपना और आगे आ जाए, फासले कम कर ले। फासलों से कोई फायदा नहीं होता, बीच में गैप है बहुत, बाद में आने वाले बेचारे परेशान रहते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी तफसील के कर रहा हूं। कल मैंने जहां पर बात खत्म की थी, अब मेरी कोई तफसील नहीं, कोई तमहीद नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर चुका कि हमें तलाश करना है एक ऐसे इमाम को कि दुनिया में सबसे अफजल तरीन हो, सबसे ज्यादा जानने वाला हो। इसलिए कि जानने वाले तो सब हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का दौर है, पढ़े लिखे अफराद यहां पर मौजूद हैं। बरेली रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में पहुंचा, देखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश। अरे इतने पढ़े लिखे आदमी, इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और आगे बढ़े, साइंस का बोर्ड लगा हुआ है। और आगे बढ़े, मैथमेटिक्स का बोर्ड लगा हुआ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट द मैथ। और आगे बढ़े, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जितने सब्जेक्ट हैं सबके बोर्ड लगे हुए। क्या बात का, ये इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये साइंस के हैं, ये मैथमेटिक्स के हैं, ये उर्दू के हैं, ये जूलॉजी के हैं, ये बायोलॉजी के हैं, ये साइंस के हैं। मैंने कहा ये बताइए कि ये इतने पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर लिखा हुआ है, प्रोफेसर लिखा हुआ है, क्या ये बस इंग्लिश ही जानते हैं? सच बताइए कि क्या ये मैथ नहीं जानते? क्या ये साइंस नहीं जानते? क्या ये बायोलॉजी नहीं जानते? क्या ये जूलॉजी नहीं जानते? का जानते तो हैं, लेकिन जितनी इंग्लिश जानते हैं इतना कुछ नहीं जानते। और कर रहे हैं। साइंस वाले को देखा, मैंने कहा साइंस, क्या साइंस वाले को इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इंग्लिश जानते हैं। मैंने कहा फिर का मसला वही है, जितना साइंस जानते हैं इतना कुछ और नहीं जानते। हर सब्जेक्ट के एतबार से आप देखते चले जाइए कि ये फला सब्जेक्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। क्या मतलब हुआ? का जानते तो हैं मगर कुछ कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते। हमें तलाश करना है उसे जो सब कुछ जानता हो। क्यों? इसलिए कि अगर कुछ कुछ जानने वाले के पास जाओगे तो दर बदर भटकना पड़ेगा,
سب کچھ جاننے والے کے پاس جاؤ گے تو صرف باب مدینہ العلم تک جانا ہوگا. اگر کچھ جاننے والے کے پاس جاؤ گے در در بھٹکنا پڑے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کے پاس جائے. اب میں ازالے کو غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا ہوں، اس لیے کہ بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہیں. آپ حیران ہو گئے کہ یہ غلط فہمی کیا ہے، تو حقیقت ہے. لیکن ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. غلط فہمی یہ ہے، ایک لفظ چھوٹ گیا اس لیے آپ حیران ہو گئے. غلط فہمی یہ ہے کہ صرف مولائے کائنات ہی باب مدینۃ العلم ہے. نہیں متوجہ ہوئے ابھی آپ؟ بچے بیٹھے ہوئے اس لیے اس بات کو واضح کر رہا ہوں. یہ تو تاریخ چونکہ کالی وادیاں ہیں، تاریخ نے معین کیا کہ یہ باب مدینۃ العلم، یہ صبر کے آقا، یہ مظلومیت کے آقا، یہ باقر العلوم، یہ امام صادق، یہ امام کاظم، یہ امام رضا، یہ امام تقی، یہ امام نقی، یہ امام عسکری. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. ہر امام تقی ہے، ہر امام نقی ہے، ہر امام کاظم ہے، ہر امام رضا ہے، ہر امام صادق ہے، ہر امام باقر العلوم ہے، ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام بام مدینۃ العلم ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ میں اس بات کو اس لیے واضح کر رہا ہوں، بچے بیٹھے ہوئے کہ کئی بچوں نے کمپیوٹرائز دور ہے، سائنس کا دور ہے. آج کل کے بچے وہ نہیں ہے جو فرید بھائی کا دور تھا. جیسے باپ نے کہہ دیا، جیسے بزرگوں نے کہہ دیا، بات ذہن پہ دوڑ. کمپیوٹرائز دور ہے. بچے کہتے ہیں یہ بتائیے مولانا کہ ہمارے چھٹے امام کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جعفر ابن محمد. بولے نہیں، وہ بتائیے جو مشہور ہے. جعفر صادق. نام تو جعفر ابن محمد ہے لیکن جو مشہور ہے وہ بتائیے. اس لیے کہ اس کا سوال اس سے ٹکرا ہے. میں چونک گیا. میں نے کہا آخر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ایک ہی امام صادق کے پاس؟ ذہن گھوم گیا. چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا علی ابن الحسین. نہیں، وہ بتائیے جو مشہور ہے. وہ نہیں، گھمائیے مت، جو مشہور ہے نام. بھائی نام تو ان کا علی ابن الحسین ہے لیکن مشہور کیا ہے؟ زین العابدین. ہمارے ایک ہی امام زین العابدین ہے. سخت اعتراض ہے ایک بچے کا. یہ دیکھیے، بس ایک ہی امام زین العابدین، ایک ہی امام باقر العلوم. محمد باقر نام ہے، محمد ابن علی، لیکن مشہور ہیں محمد باقر. تو ایک ہی امام باقر العلوم بس، باقی نہیں. جبکہ ہم باب مدینۃ العلم کہہ کے آئے پہلے امام کو باب مدینۃ العلم، اور اب ہم یہاں پر آ کر پانچویں امام کو کہہ رہے ہیں باقر العلوم. تو بھائی ایک ہی امام باقر العلوم. اور آگے بڑھے، ایک ہی امام کاظم، ایک ہی امام رضا. ایک یہ بچے نہیں سمجھ رہے، بزرگان میری بات کو سمجھ رہے ہیں القاب کے اعتبار سے. ایک ہی امام رضا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس کی. ایک ہی امام تقی، ایک ہی امام نقی پرہیزگار، بس. ایک ہی امام عسکری. اب کیا جواب دوں میں؟ بولے مولانا مطمئن کیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا سوال بہت معقول ہے. میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ یہ ہم لوگوں کی کمی ہے کہ تاریخ نے صرف اماموں کو اس انداز سے معین کر دیا کہ ایک امام باب مدینۃ العلم. ورنہ غور کیجئے، قرآن جب ہم جیسے جاہلوں پہ اتنا زور ڈال رہا ہے، احادیث مولائے کائنات، احادیث رسول، احادیث ائمہ معصومین، جب ہم جیسے مسلمانوں پر، ہم جیسے جاہلوں پہ علم کا اتنا زور دیتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے علم حاصل کرو. اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. اتنا علم حاصل کرنے پہ زور تو ائمہ معصومین. کیا معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام حسن علم سے غافل ہو؟ کیا معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام حسین علم سے عاری ہو؟
نہیں عزیزو، میں نے اس بچے کو بہت پیار سے سمجھایا، میں نے کہا یہ تو تاریخ کی کمی ہے کہ تاریخ نے ایک امام کو ایک لقب میں مخصوص کر دیا، ایک کو صادق کہہ دیا، ایک کو کاظم کہہ دیا، ایک کو رضا کہہ دیا، ایک کو تقی کہہ دیا، ایک کو نقی کہہ دیا، ایک کو جواد کہہ دیا، ایک کو عسکری کہہ دیا، ایک کو باقر العلوم کہہ دیا، ایک کو زین العابدین کہہ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام صادق ہے، ہر امام کاظم ہے، ہر امام تقی ہے، ہر امام رضا ہے۔ بولے دلیل دیجئے، یہ تو زور خطابت میں آپ کہہ گئے، پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے زور خطابت کافی ہوتا ہے، آپ نے زور خطابت کہا، جب تک دلیل نہ دیں گے میں آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، بہت آسان دلیل، فلسفہ نہیں بتاؤں گا، منطق نہیں بتاؤں گا، کوئی ٹیڑھی دلیل نہیں دوں گا، قرآن کی ایسی موجزات نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ آسان دلیل دے رہا ہوں۔ کیا تمہیں نبی کی وہ حدیث یاد نہیں؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ نبی نے سب کو یکجا بتایا، کسی میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسری حدیث، صغیرنا و کبیرنا سواؤں، ہمارے چھوٹے بڑے سب کے سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی جب بچے تھے تو نبی نہیں تھے، امام جب کم سن تھے تو امام نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر امام کم سنی میں بھی امام، ہر نبی کم سنی میں بھی نبی، بلکہ نبی کی حدیث کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کربٹیں بدل رہے تھے۔ مولا آگے بڑھے، آواز دی کنتو وسیعًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی وسیع تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ لہذا طے ہو گیا۔ اور آپ حقیقت میں دیکھیں، یہ کوئی زور خطابت میں آپ کی خدمت میں نہیں کر رہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جوان بچے اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں ایسی باتوں کو راسخ کر دوں کہ شاید ان کے کچھ کام آ جائے، اور وہ بڑے ہو کے جب سمجھے تو مجھے کچھ دعا دینے کے مستحق بن جائیں۔ لہذا کوشش کرتا ہوں، لہذا آپ غور کیجئے کہ ہمارے جسم مولا کائنات باب مدینہ امام حسن، میری امام حسن کے اوپر ایک کتاب پاکستان سے شائع ہوئی، ذکر الحسن، اور وہ زمانے سے ہٹ کے ہے، زمانے حیات جیسے امام حسن کی 14 ستارے میں اس میں لکھ دیتے ہیں، وہ نہیں، وہ بالکل ہٹ کے ہے۔ امام کی فضیلت ذکر الحسن، وہاں اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا، میرے خیال سے 5 یا 6 بار اس کا ایڈیشن، 7واں ایڈیشن شاید اب کے آیا، بہت مقبول ہوئی۔ یہاں لانے کی پریشانی چونکہ انڈیا میں وہاں سے دبئی وایا دبئی ہو کے آتی، اس میں نے اس بات کو واضح کیا، علم امام حسن باقاعدہ ایک موضوع کیا، میں نے کہا کتنے بڑے عالم تھے امام حسن، اور امام تو کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو۔ ہمارے یہاں وہ امام نہیں ہوتا کہ جو انگلش میں اگر کوئی بات کرنے والا پہنچے نو سوری آئی ڈونٹ نو انگلش، میں عربی جانتا ہوں، ہوتا نا ہم لوگوں کا مولوی ملا کے پاس اگر کوئی آ جائے سائنس کا فارمولہ لے کے تو آپ عربی فارسی فقہ اصول فقہ منطق فلسفہ، لیکن سائنس میتھمیٹک انگلش نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے امام کے پاس۔ بلکہ میں اگر اپنے موضوع سے نہ بہک جاؤں تو آپ کی خدمت میں دیگر ائمہ سے متعلق بھی عرض کروں کہ ہمارے 10ویں امام، ان کے پاس ایک ہندوستان کا رہنے والا وہ پہنچا، ایک صحابی قریب میں کھڑا ہوا ہے، تو جا کے اس نے ہندی زبان میں اس دور میں گفتگو کرنی شروع کی، امام نے برجستہ اس کو جوابات دینے شروع کیے، جیسے مادری زبان امام کی ہندی ہے۔ جو برابر میں کھڑا وہ صحابی تھا، اس نے دیکھا کہ امام تو کبھی ہندوستان گئے بھی نہیں، انڈیا کا بھی جانا نہیں ہوا، اچھا پلین تھے نہیں اس دور میں، صبح کو آئے شام کو چلے گئے، گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، لمبا سفر تھا، وہاں سے یہاں تک آنا اور یہاں سے وہاں تک جانا، ایسا نہیں تھا کہ صاحب صبح کو آئے اور چپکے سے شام کو چلے گئے، ہندی زبان میں فراٹے کے ساتھ گفتگو کر رہے امام، وہ چلا گیا، وہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ مولا آپ کون سی زبان میں بات کر رہے تھے ہندوستانی آدمی سے؟ کہ میں ہندی زبان میں بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ بولے آپ ہندی جانتے ہیں؟ کاش امام کو سمجھتا کہ آپ کو ہندی آتی ہے۔ امام نے سر سے پیر تک دیکھا کہ یہ میرے ساتھ رہتا ہے، سمجھتا نہیں۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھ جیسے آج بہت سے افراد ایسے ملیں گے جو امام کے ساتھ تو ہیں، مگر بہت سے افراد اس دور میں حضرت علی سے لے کے 11ویں امام تک بہت سے افراد ایسے رہتے تھے مجھ جیسے جو امام کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن
یہ اسی لفظ پہ بہت تفصیلی گفتگو ہے. امام کے ساتھ رہتے ہیں لیکن معرفت نہیں. مولا مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا اس انگریزا اٹھا, پتھریاں اٹھوائی اور اپنی زبان پہ رکھی. جب وہ تر ہو گئی تو کہا اسے اپنی زبان پہ رکھ لی. تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر اس نے اپنی زبان پہ اس انگریزے کو رکھا. تاریخ نے لکھا کہ 70 زبانوں کا جاننے والا بن گیا. میں آواز دوں گا کہ جس کی زبان پہ رکھا ہوا انگریزا کسی زبان پہ رکھ دیا جائے تو وہ 70 زبانوں کا عالم بن جائے, تو پھر اس امام کو اگر باب مدینہ تو العلم کہا جائے. عظمت امام اور ہماری ذمہ داریاں, اس موضوع پر میں کافی حد تک کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کوئی پیغام پہنچاؤں. میں نے بات یہاں سے اڑ دی کہ کم سن ہو تب بھی امام, بزرگ ہو تب بھی امام. ہمارے کم سن امام, سب سے چھوٹے امام, نویں امام امام محمد ابن علی 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا اور نویں امام کو بغداد بلوا لیا گیا, مدینہ. کم سنی کا عالم بلوا لیا, ظالم حکومت. بادشاہ گزر رہا ہے معمول, بچے کھڑے ہوئے ہیں, امام بچوں کو سمجھا رہے ہیں. کم سنی کا عالم دیکھیے, کم سنی میں امام سمجھا رہے ہیں. 11ویں امام کا بھی اس طرح ملتا جلتا واقعہ ہے. تو بادشاہ کی سواری آئی. ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ظالم و جابر یہ دونوں لفظ بادشاہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ یعنی ظالم و جابر. اماموں نے اسی بات کو تو فرق بیان کیا ہے کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ظلم بھی جڑا ہوتا ہے, جبر بھی جڑا ہوتا ہے. ہم حقیقی الہی بادشاہ ہیں جن کے ساتھ عدل بھی جوڑتا ہے, انصاف بھی جوڑتا ہے. اور جیسے اس کا گزر ہوا, اس کی سواری آئی, اچو نے دیکھو رہی, بھاگو, سب ڈر کے بھاگ گئے. 7 سال کی عمر, کم سنی کا عالم, شیر خدا کی اولاد, گیدڑ بھاگ گئے. شیر کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, دیکھا بولے اتنی جرت. قریب آیا تو بولے سب چلے گئے, تم کیوں نہیں گئے؟ 3 باتیں سن لے. سب سے پہلی بات, میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جو تجھ سے ڈر کے بھاگتا. کیوں بھاگوں میں؟ کوئی خطا کی میں نے, کوئی جرم کیا, کوئی غلطی کی. دوسری بات, راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ میرے کھڑے ہونے سے تجھے تنگی محسوس ہوتی. تیسری بات, مجھے یقین ہے کہ تو بے خطا سزا نہیں دے گا. یہ معقول جواب سنے, سن کے حیران ہو گیا, سر جھک گیا, چلا گیا. بادشاہوں کو دستور تھا کہ شکرے کو, ایک پرندے کو اپنے ہاتھ پہ بٹھایا کرتے تھے فخریہ طور پہ, اور اسی شکار کے لیے آسمان میں چھوڑتے تھے. آگے بڑھا, پرندے کو چھوڑا, پرندے ہوا میں جاتے تھے. بادلوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں, ان مچھلیوں کو اپنی چونچ میں دبا کے شکار کر کے بادشاہ کے حوالے کرتے تھے. واپسی میں اس نے مچھلی کو ہاتھ میں دبایا, اس شکار شدہ مچھلی کو مٹھی میں دبایا, پھر واپس آیا. بے نہیں یہی ہوا, بچے بھاگ گئے. ایک جملہ اگر میں اس وقت میں ہوتا تو کہتا, جب اس نے پوچھا تھا سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے, یا سب بھاگ گئے تم کیوں نہ بھاگے, میں آواز دیتا یہ بھگوڑوں کی اولاد میں سے تھے, یہ کرار کی اولاد ہے, گھوڑے کی اولاد نہیں ہے. واپس آیا, پھر وہی سوال تو میں جواب دے چکا اس کا. کہ اچھا تم تو بہت زیادہ جانکار لگتے ہو, یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب بند مٹھی ہے, کیا ہے؟ ایک کمسن بچہ بتا دے گا. کیا جواب ہوتا؟ سیدھا سا جواب, ایک جملے میں کیا ہونا چاہیے تھا, فصیح و بلیغ جواب. اس کا سوال ہے کہ اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, سیدھا سا جواب کیا ہوتا؟
काने जवाब, शाफे जवाब, तेरी मुट्ठी में छोटी सी मछली है, बताइए मुतमईन होता या नहीं होता? लेकिन इमाम की गायबाना निगाहें, दूरबीन निगाहें दूर तक मुशाहिदा कर रही थी कि इसे उस जगह तक पहुंचाना है जहां इसकी हद है। इमाम ने बयान करना शुरू किया कि बादशाहाने वक्त का दस्तूर यह हुआ करता है कि वो अपने साथ परिंदों को, शिकारी परिंदों को साथ लेके चलते हैं, फिर उसको शिकार के लिए छोड़ते हैं। जब वो परिंदे बादलों से छोटी छोटी मछलियां पकड़ के लाते हैं तो उनको मुट्ठी में बंद करके हम जैसे आलिमुल गैब का इम्तिहान लिया करते हैं। जवाब सुनने के बाद ऐसा हैरान हो गया जैसे पीछे का अफराद बैठे हुए, जो पीछे बैठने वाले अफराद जो है ना, बार बार फिर मैं कहता हूं तो अच्छा नहीं लगता, वो ये समझते कि हम बिन बुलाए आए हैं, बेचारे अपने न बेचारे सुभान अल्लाह कहें, न बेचारे किसी चीज में खेल। तो इससे बेहतर यह है कि अपने आगे आगे बैठा करें, शाना बशाना होकर बैठा करें, फर्श अज़ा में कोई फर्क नहीं, जो जहां बैठ जाए। हैरान हो गया, परेशान हो गया, अरे इतना माकूल जवाब, मुतासिर हो गया। और मैं अपने बात को खत्म करूं, इसको बहरहाल बहुत तफसीली हो जाएगी, लेकिन बात आ गई तो थोड़ी सी मुकम्मल कर दूं। नतीजा ये हुआ कि उसने दरबार में पहुंचने के बाद बुलाया, बेटा तुम कौन हो? जिससे तूने बुलाया है, जिसके बाप के तूने शहीद किया, और तुम आले मोहम्मद में जो। उसको फिर इमाम को माकूल जगह दी और कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। आमतौर से 9-10 साल के बच्चों की शादी हो जाएगा, उम्र फजल से शादी कर लीजिए आप। इमाम ने हरचंद मना करना चाहा, लेकिन उसका इसरार था, चलो जाहिर सी बात है, बादशाह वक्त है। अब जो बादशाहों को मालूम हुआ, उनको अरे क्या हो गया इसे, बनी हाशिम के गुलाम बच्चे से अपनी बेटी की शादी कर रहा है। हर जगह काट करने वाले तो लगे होते हैं ना, पिन मारने वाले। जो मिजाज फितरत इंसानी, मिजाज इंसानी। कभी आप अमरोहा आइए तो अमरोहा में हमारे जद की दरगाह है, शाह विलायत अलैहिर्रहमा, उनके मज़ार पे हर साल उर्स होता है। उसमें इत्तेफाक से इस गुलाम को शरफातिल तकरीर करता हूँ, सुन्नी शिया सभी होते हैं, उसमें जुमले को जरूर कहता हूँ कि फितरत इंसानी है कि वो पिन मारता है, जबकि फितरत बिच्छू की होती है। वो जो बिच्छू वाले बाबा कहा जाता है शाह विलायत साहब की दरगाह को, जो अफराद नहीं जानते वो कहते हैं बिच्छू वाले बाबा। जितना इहाता है दरगाह का, आप बिच्छू लेके पूरे इहाते में घूम जाइए, बिच्छू डंक नहीं मारेगा। फितरत है बिच्छू की डंक मारना। तो मैं वहां अर्ज किया करता हूं कि हमारे जद शाह विलायत अलैहिर्रहमा ने बिच्छू की फितरत तो बदल दी, लेकिन ये फितरत इंसानों में नकल हो गई। तो डंक मारना, बहरहाल उसके तो पीछे पड़ गए, तुमने क्या हरकत की? बोले बहुत बड़ा आलिम है, बच्चा है ये लेकिन बहुत बड़ा आलिम है। और नतीजा है कि मुख्तसर अल्फाज में आप खिदमत अगर कर, फिर वो बहस और मुबाहिसे तक बात पहुंची। उस वक्त का काज़िउल क़ुज़ात उसको बुलाया जाए बच्चे के मुकाबले में, ताकि पता चले कौन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, काबिल है। अब आमतौर से मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हमारे यहाँ बुजुर्गान ऐसे हैं, मैं बरेली का नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बहुत करीब से जिन लोगों को जानता हूं अपने वतन में या और दीगर जगहों पे, वुजू कितनी चीजों से टूट जाता है। वाजिबात वुजू क्या है, नमाज कितनी चीजों से टूट जाती है, मुब्तलात नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है, नमाज में कितनी चीजें वाजिब है। कल भी मैंने अर्ज की थी कि मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बच्चों को मैं ढाल के कहता हूँ, मैंने कितनी चीजें वाजिब है नमाज में? बोले थी मोहतरम नमाज तो पूरी वाजिब। ये है पोजीशन, नमाज, तहारत, निजात। तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि बेटे रोजा कितनी चीजों फिगर सिर्फ कौन कौन सी नहीं, रोजा कितनी चीजों टूट जाता, तो बच्चे क्या जाने, उनके ऊपर रोजा भी वाजिब ही नहीं हुआ। नमाज कितनी चीजों, नमाज वाजिब ही नहीं हुई। और वो घाक था, बुढ़ा था, काज़िउल क़ुज़ात था, उसने कहा इसके इल्म की इतनी तारीफ सुन रहे हैं तो इसका मतलब तहारत निजासत से वाकिफ होगा, वुजू के मसाइल से वाकिफ होगा, नमाज के मसाइल से वाकिफ होगा, रोजे के मसाइल से वाकिफ होगा, लेकिन इसने अभी हज तो किया नहीं होगा, लिहाजा इससे हज का मसला मालूम किया जाए। उसे पता नहीं था कि नादान तो बाबुल इल्म से पूछने जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि वो आया, बैठे, सब मजमा जमा हो गया। बादशाह से उसने इजाजत चाही, उसने कहा मैं आपसे कुछ मालूम कर सकता हूं। अंदाज वही है इज्जत का था, सलूनी,
کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے بسم اللہ، نہیں سلونی جو چاہے پوچھ. خوفزدہ ہو گیا، اتنا بڑا دعویٰ. اچھا یہ بتائیے کہ حج میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ ایک بچے سے اگر کوئی سوال کرے تو میں تو بڑوں سے ہی کہتا ہوں کہ بڑے ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے بعض ایسے ہیں کہ جو وضو نماز روزے کے مسائل سے واقف نہیں، جب حج نہیں کیا تو پھر حج کے مسائل کیا جانتے ہوں گے. اور بچہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ حج میں اگر کوئی شکار کرے، مولانا نے کہا تمہارا سوال مبہم ہے، تمہارا سوال واضح نہیں ہے. وہیں گھبرا گیا، بولے کیوں؟ بولے تمہارا سوال مبہم ہے. بولے کیسے؟ بولے تم نے سوال ناقص کیا ہے. حج واجب ہے مستحب ہے؟ حج میں شکار کرے حالت احرام میں کر رہا ہے یا حالت احرام نہیں ہے؟ کوئی کون آزاد شخص ہے یا غلام ہے؟ شکار پرندے کا ہے، چوپائے کا ہے؟ شکار متعدد مرتبہ کر چکا ہے، پہلی مرتبہ کیا ہے، آمدن کیا ہے یا بھولے سے کیا ہے؟ شکار کرنے کے بعد وہ نادم ہے یا مصر ہے؟ اتنی شقیں امام نے بیان کر دی. بولے اس کا سب کا جواب الگ الگ ہے. انگوش پتنتا ہو گیا. بولے میں نے ایک سوال کیا تھا، مولانا نے 24 سوال اس میں سے نکال کے بتائے کہ ان 24 سوالوں کے سب کے الگ الگ جواب ہیں. بتا کون سے سوال کا جواب دوں؟ اس میں تیرے سوال میں 24 سوال ہیں. اس شکار کرنے والا آزاد ہے اس کا الگ گناہ، اس کا الگ کفارہ ہے. غلام ہے اس کا الگ ہے. شکار کون سے جانور کا کیا، سب کے الگ الگ کفارے. شکار کرنے کے بعد نادم ہو گیا، اس کا الگ کفارہ. شکار کرنے کے بعد مصر ہے، بولے نہیں میں نے صحیح کیا. اور جو 24 شکیں بیان کی اور کہا کہ ان 24 کی 24 شکوں کے سب کے الگ الگ جواب. حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مامون نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بچہ نہیں، کم سن نہیں ہے، باب مدینہ تو العلم ہے، یہ ملائے کائنات کا وارث ہے. سارا مجمع حیران ہو گیا. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اب خواہش ہوئی کہ آپ بھی اس سے کچھ سوال کر لیں. امام نے اس کو دیکھا تو آدھا تو پہلے ہی مر چکا تھا. امام نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں؟ ہاتھ جوڑ لیے. یا امام اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں جواب دوں گا. امام نے اس سے ایک معمولی سوال کیا، یہ بتا کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر آذان صبح سے پہلے ناجائز، نماز صبح کے بعد جائز، ظہر سے پہلے پھر ناجائز، عصر کے وقت پھر جائز، مغرب کے وقت پھر ناجائز، عشاء کے وقت پھر جائز ہوگی. حیران ہو گیا، اس نے کان پکڑ لیے، بولے مولانا میری سمجھ بھی نہیں آ رہا. ایک عورت صبح کی اذان سے پہلے ناجائز، اسی شخص کے اوپر جائز ہو گئی. تو بھئی یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر نامحرم عورت ایک نامحرم کے لیے ناجائز ہے. اگر آذان صبح سے پہلے کسی نامحرم مرد کی نگاہ کسی نامحرم عورت پہ پڑتی ہے تو وہ ناجائز ہے. اور ممکن ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس نے اس سے عقد کر لیا ہو تو اس کے لیے جائز ہو گئی، لیکن ظہر کے وقت پھر ناجائز، عصر کے وقت پھر جائز، مغرب کے وقت پھر ناجائز، عشاء کے وقت پھر جائز. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ سوال ہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جواب کیا دوں گا؟ سارا مجمع حیران رہ گیا. اس کے بعد امام نے اس کو جواب دیا، سمجھایا، بتایا کہ ایک عورت کسی کنیز دور ہوا کرتا تھا، آج کل تو سمجھانے میں بڑا مشکل ہے، جوان بچوں کو کنیز کی جگہ تھی. ایک نامحرم کی نگاہ کسی کنیز پہ پڑ گئی، ناجائز. فجر کی نماز کے بعد اس نے اسے خرید لیا، جائز ہو گئی اس کے لیے. ظہر کے وقت اسے آزاد کر دیا، ناجائز ہو گئی اس کے اوپر. عصر کے وقت اس سے عقد کر لیا، جائز ہو گئی. مغرب کے وقت زہار اصطلاح شرعی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو افراد جانتے بس وہ جم دیں گے. زہار کیا، ناجائز ہو گئی. عشاء کے وقت اس کا کفارہ دے دیا، وہ جائز ہو گئی. اس جواب کو سننے کے بعد حیران ہو گیا. اب مامون نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ یہ بچہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ باب مدینہ العلم کا وارث ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سارا مجمع حیران ہو گیا.
اور جس وقت میں مامون نے کہا کہ آپ میری دختر ابو الفضل سے آپ کی، مولا راضی ہو گئے. وقت کے لیے بادشاہ کے طور پہ بہت بڑا لمبا چوڑا اہتمام، جیسے ہوتا نا بادشاہوں کے یہاں شادی کا، ایک ایک انسان کی شرکت. قاضی القضات آ گئے نکاح پڑھنے کے لیے. کہا یا امام ایک طرف سے ہی نکاح پڑھیں گے، ایک طرف سے میں پڑھوں گا؟ امام نے کہا نہیں، میرے والد کا نکاح میرے دادا نے پڑھا تھا، ان کا نکاح ان کے والد نے پڑھا تھا، ان کا عقد ان کے والد نے پڑھا تھا، ان کا عقد ان کے بھائی نے پڑھا تھا، ان کا عقد ان کے والد مولائے کائنات نے پڑھا تھا، مولائے کائنات کا عقد رسول اللہ نے پڑھا تھا. معصوم کا نکاح معصوم پڑھتا ہے، غیر معصوم نہیں پڑھتا. لہذا یہ میرا نکاح پڑھے گا، تو میرا نکاح پڑھے گا؟ نہیں، میں اپنا عقد خود پڑھوں گا. یہاں تک تو بات ہو گئی تاریخ کی. اب ایک اپنا جملہ کہتا چلوں آپ کے ذوق کے مطابق تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے. نویں امام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے باپ کا عقد ان کے باپ نے پڑھا، ان کے باپ کا عقد ان کے باپ نے پڑھا. یعنی معصوم کا عقد معصوم نے پڑھا، معصوم کا عقد غیر معصوم نہیں پڑھ سکتا. یہ بات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچ گئی. حضرت علی پہ پہنچ کے رک گئے، اس لیے کہ حضرت علی جد اعلیٰ تھے. لیکن ایک جملہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ اگر معصوم کا عقد معصوم پڑھتا ہے تو عظمت ابو طالب پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے اشرف الانبیاء والمرسلین. اب اس ذات کو میں معصوم کہوں یا غیر معصوم کہوں؟ معصوم کا عقد معصوم کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. اشرف الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین ابو طالب کی ذات. یا پھر یہ مانا جائے کہ ابو طالب کی ذات اللہ کے نزدیک بھی بہت اہم تھی، رسول اللہ کے نزدیک بھی بہت زیادہ اہم تھی. اس لیے کہ یہ واحد وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اور تفصیلی ہو جائے. نتیجہ یہ کہ یہ سب کے سب باب مدینہ تلیل اور سارے علم کا دعویٰ اگر کسی نے کیا ہے پروردگار نے تو قرآن کے لیے کیا ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا تذکرہ، ہم لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مبین میں نہ ہو. بہت سے افراد قرآن کی آیتیں شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا میری تو سمجھ میں نہیں آیا، قرآن تو اتنا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہ آیا، اس کا ذکر کہاں ہے، اس کا ذکر کہاں ہے. میں آواز دوں گا، قرآن آسانی سے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن جب سمجھ میں آئے گی جب وارث قرآن سے سمجھا جائے گا. بھائی ترقی یافتہ دور ہے، نیو ٹیکنالوجی، کتنی چیزیں ایسی آ گئی. پین ڈرائیو چل رہی ہے، اس سے پہلے سی ڈی چل رہی تھی. ایک جگہ میں پہنچا تو انہوں نے مجلس کے بعد مجھ سے کہا مولانا ہم نے آپ کی ویڈیو بنائی اور پین ڈرائیو میں سی ڈی میں کر کے دے دی. مجھ جیسا جاہل آدمی، میں نے کہا اچھا اس میں مجلس ہے، چلیے میں گھر جا کے دیکھوں، یہاں تو موقع نہیں. گھر پہنچا، میں نے اسے الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا ہر طرح سے کر کے دیکھ لیا، لیکن میری مجلس نہیں اس میں. مجلس تو مجلس، میرا فوٹو نہیں دکھا. اب بہت بگڑا، میں نے کہا یار یہ تو میرے ساتھ دھوکا، چیٹنگ. اس نے مجھے بیوقوف سمجھا، بیوقوف بنایا. خیر ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، گھوم پھر کے پہنچتے تو ہے ہی اس جگہ، سال ڈیڑھ سال میں 2 سال تک. اب جو میں پہنچا اس جگہ دوبارہ تو اسے میں لے کے پہنچا. میں نے کہا صاحب آپ جیسا چیٹر نہیں دیکھا میں نے. وہ بےچارے گھبرا گئے، شریف آدمی تھے بےچارے، ادیب بھائی تھے ایک آدمی. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ دیا، مولانا مجھے چیٹر کہہ رہے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا. یہ تو گھبرا گیا، پسینہ آ گیا. بولے خیریت، گستاخی معاف، میں نے آپ نے مجھے دھوکہ دیا. مجھے بتائیے تو صحیح کیا کیا میں نے، آخر کون سا گناہ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے پین ڈرائیو دی تھی یا آپ نے سی ڈی دی تھی مجھے اور کہا تھا اس میں آپ کی مجلس ہے. میں نے الٹا ٹیڑھا سیدھا ہر طرح سے دیکھ لیا، میری بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. کہیں مجھے میرے فوٹو تک نہیں دکھا. کم سے کم مجلس نہ ہوتی، فوٹو دکھ جاتا تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ ہاں صاحب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور اس کو فوٹو انہوں نے کھینچ کے اس میں ڈال دیے. مگر نہ فوٹو ہے نہ مجلس ہے. تو میں نے بگڑ کے کہا، میں نے کہا آپ نے دھوکہ دیا، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، میں آپ کو بڑا نیک سے نہیں سمجھتا تھا، آپ چیٹر ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا.
میں نے ہاتھ کو جوڑا، بولے مولانا آپ کے اوپر بالکل وہی مثال شادی خاتی جیسے کہا جاتا نا ملا کی دوڑ مسجد تک. آپ جانتے ہی نہیں اس کا یوز. اگر اکیلے آپ پین ڈرائیو کو لے کے زندگی بھر اپنی مجلس سننا چاہیں گے تو اس میں نہ فوٹو دکھائی دے گا نہ مجلس دکھائی دے گی، بلکہ اسے کمپیوٹر میں فٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی اسکرین پہ دیکھا جاتا ہے، آپ کی مجلس بھی دکھائی دے گی، آپ کی آواز بھی سنائی دے گی. وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح سے اگر آپ کسی پیڑ کی گٹھلی کو اس میں دیکھنا چاہیں کہ گٹھلی کو ہم سنتے ہیں کہ زمین میں بو دیا جاتا ہے تو اس میں سے پیڑ نکلتا ہے، اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں. کسی آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے بعد گٹھلی کا آپریشن کر کے دیکھے کہ نہ اس میں شاخ نظر آئے گی، نہ اس میں تنا دکھائی دے گا، نہ اس میں جڑ دکھائی دے گی، نہ اس میں پتے دکھائی دیں گے، نہ اس میں پھل دکھائی دیں گے، جب تک کہ اسے زمین میں نہ بویا جائے. بالکل اسی انداز سے پین ڈرائیو کو جب تک کمپیوٹر میں نہ لگایا جائے. بات سمجھ میں آ گئی کہ اسی انداز سے اگر تنہا قرآن کو لے کے سمجھنا چاہو تو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے رہو گے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ مفہوم قرآن سمجھ میں آئے اور فرمایا تنہا قرآن کو لے لیں، حد بنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر لیں. قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں جب تک کہ وارث قرآن سے تمسک اختیار نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ مولا کائنات کے پاس بہت سے افراد پہنچتے تھے، بہت سے واقعات ہیں جنہیں میں پڑھوں گا نہیں. مولا قرآن تو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے. ہم نے قرآن کو متعدد مرتبہ پڑھ لیا. سنتے رہتے ہوں گے آپ واقعات، میں واقعات پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور میرا موضوع بھی نہیں، اس لیے میں پڑھوں گا بھی نہیں. اتنے واقعات ایسے ہیں لوگ. مولا ہم نے تو شروع سے آخر تک کئی مرتبہ قرآن پڑھ لی، اس چیز کا ذکر ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا اچھا یہ مسئلہ نہیں ہے. زمین سے تنکا اٹھا کے توڑ کے بتایا کہ اس کا حل میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ آسان ہے جیسے تنکے کو توڑنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے امام سے ہٹ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. تو قرآن کبھی بھی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، اس لیے کہ اللہ نے امام کو معین کیا ہے. یہ منصوص من اللہ ہے. آیا تو قرآن شاہد ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے، ہم نے انہیں معین کیا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال میں اپنے بچوں کے لیے دیتا ہوں اکثر و بیشتر کہ شرعی مسئلہ ہی بیان ہو جائے گا. سبھی حضرات نماز پڑھتے نمازی ہیں. میں بھی پہنچا مسجد میں جا کے دیکھا کہ نماز کون پڑھا رہا ہے. میں وہ فلاں گاؤں کے مولانا، ان سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. ایک مینٹلٹی عوام میں یہ بھی ہوتی ہے کہ مولوی سے زیادہ ہم جانتے ہیں. یہ کیا جانتے؟ پیش نماز تو بیچارہ بہت ہی اس میں مظلوم ہے. ہر جگہ پیش نماز اگر ہے بیچارہ بڑا مظلوم ہوتا ہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو میرے موضوع نہیں ہیں. میں پہنچا، میں نے کہا کون؟ فلاں گاؤں کو. وہ ارے میں نے کہا اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا میں؟ یہ کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نماز جماعت شروع ہو گئی. میں نے کیا کیا کہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 1.5 اینٹ کی اپنی الگ شروع کر دی. ادھر وہ پیش نماز. دیکھیں پیش امام، پیش نماز، پیش امام کہتے ہیں نا اسے. پیش اہل سنت پہ تو امام صاحب، سیدھا سا امام صاحب آ گئے. آئیے امام صاحب آ گئے. امام صاحب. ہم لوگ پیش نماز یا پیش امام. میں ایک رک کے سوال کر لوں آپ سے کہ یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں پیش امام، امام صاحب؟ اللہ نے انہیں معین کیا ہے. کوئی قرآن میں ان کے لیے آیت نازل ہوئی ہے امام صاحب کے لیے، پیش امام کے لیے، پیش نماز کے لیے؟ پیش نماز کوئی آیت قرآنی نازل ہوئی ان کی شان میں؟ کس نے بنایا امام؟ ہم نے وعدہ کیا ہے مولانا آپ یہاں نماز پڑھا دیا کیجئے. جس دن سے وہ نماز پڑھانے لگے تو کیا ہوا؟ انہیں امام راتب کہا جانے لگا. اور بہت سے مسائل، اگر میں مسائل ہی بیان کروں آپ کو تو شاید میں اسی میں اٹک جاؤں. امام راتب میں آیا ماما بقبل لگا کے اذان سے پہلے پہنچ گیا، مسلح پہ جا کے قبضہ کر لیا میں نے. اور جو روزانہ پڑھا رہے تھے نماز بیچارے وہ بعد میں آئے، سیدھے سادے آدمی تھے، وہ پیچھے کو بیٹھ گئے. یار ادھیڑ عمر کا آدمی ہے، معمم ہے، میں تو ٹوپی والا ہوں اور
ان کے دانت بھی سفید ہو گئے، مجھ سے گزر گئیں، تو میں ان کو کیا ہٹاؤں؟ شریف آدمی تھے، وہ پیچھے کو بیٹھ گئے اور میں مصلی پہ قابض ہو گیا. میں نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھانی شروع کر دی. شریعت نے میرا دامن تھام کے آواز دی، کوثر مصطفیٰ تمہاری نماز نہیں ہوئی. میں نے کیوں نماز کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے وضو نہیں کیا، میں نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، میں نے نیت نہیں کی. نیت بھی کی، سارے کام کیے، وضو بھی کیا، لیکن امام راتب کی جگہ گھیر لی. امام راتب کی اجازت کے بغیر تم ان کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. میری سمجھ میں نہیں آتا، جسے ہم نے وعدہ کیا، جسے ہم نے امام بنایا، جسے ہم امام کہتے ہیں، اللہ نے اسے اتنی اہمیت دی کہ اگر اسے مجازی امام بھی کہو گے تو اس کی جگہ بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو جسے اللہ امام بنا کر بھیجے. اچھا، میں جو پہنچا مسجد میں، بیان کچھ کرنے سے آ رہا تھا، بات آ گئی تو میں کر دوں. مسائل ہی اگر بیان کروں تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. مسجد میں پہنچا، میں نے کہا کون سا پڑھا رہے ہیں؟ بولے صاحب اپنا گاؤں کا لڑکا ہے، وہ مولوی ہے، وہ پیش امام بن گیا. ارے پیش امام؟ اب دیکھیے، ہم نے بنایا پیش امام؟ ہم پیش نماز کہہ رہے ہیں، اسے پیش امام کہہ رہے ہیں یا امام صاحب کہہ رہے ہیں، جو بھی، وہ واقعی امام نہیں ہے، حقیقی امام نہیں ہے، مجازی امام. امام یعنی آگے کھڑے ہونے والا، آگے امام، آگے وہ کہتے ہیں. تو چونکہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اس لیے اسے امام کہا جاتا. اس سے باقاعدہ اس امام سے تقابل مت کیجیے گا، وہ امام اپنی جگہ ہے. یہ چونکہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اس لیے اسے امام کہا جاتا ہے. اچھا، میں جو پہنچا تو میں نے پوچھا، میں نے کون سا پڑھا رہے ہیں نماز؟ بولے فلاں صاحب پڑھا رہے ہیں. پیچھے کیا نماز پڑھوں؟ یہ کیا جانتے ہوں گے، ان سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اللہ اکبر. نماز مغرب کا آغاز ہوا، سورہ الحمد پڑھنی شروع کی. میں پہنچا، میں نے وضو کرنے کے بعد اور 1.5 اینٹ کی اپنی الگ بنا کے میں نے کہا اللہ اکبر، اور زور زور سے میں نے بھی اپنی ظہری نماز مغرب کی اور میں نے پڑھنی شروع کی. شریعت نے پھر میرا دامن تھام کے آواز دی، کوثر مصطفیٰ تمہاری نماز نہیں ہو رہی. کیوں بھائی؟ میں نے وضو نہیں کیا. کیا بات؟ کیوں؟ میری نماز غلط ہے، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، نیت نہیں کی، سورہ الحمد نہیں پڑھا. میں کیا نہیں کر رہا؟ روزانہ نماز پڑھتا ہوں، یہ غلط کیسے ہو گئی؟ بولے آپ کو مسئلہ شریعت سے واقفیت نہیں ہے. اگر کوئی امام چاہے مجازی کیوں نہ ہو، مسئلہ شریعت سب لوگ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹیڑھا میڑھا مسئلہ نہیں. مسئلہ شریعت یہ ہے کہ جسے ہم مجازی امام بنا دیں، اگر وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو جب تک وہ نماز پڑھاتا رہے گا اپنی 1.5 اینٹ کی الگ نماز نہیں ہو سکتی. عجیب بات ہے، جب مجازی امام کو اللہ نے اتنی اتھارٹی دی کہ اگر کوئی وہ نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہا ہے تو اس دور میں کسی شخص کی فرادہ نماز نہیں ہو سکتی. تو ذرا غور کیجئے، جب مجازی امام کی موجودگی میں کسی کی نماز نہیں ہو سکتی تو حقیقی امام سے ہٹ کے اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقی اسلام سے ہٹ کے، حقیقی امام سے ہٹ کر. اچھا، اور ایک مسئلہ بیان کرتے، شرعی مسئلہ جو بالکل واضح ہے، لوگ جانتے ہیں سب. آذان مستحبات میں، اقامت مستحبات میں، اور صرف پنجگانہ نماز میں مستحب ہے. وہ ادا نماز میں قضا ہو گئی صبح کی نماز تو اب ہمیں اذان اقامت نہیں کرنی. ظہر کی نماز قضا ہو گئی، بغیر اذان و اقامت کے قضا ادا کرنی. اگلا مسئلہ نیت. واجبات میں نماز میں سب سے پہلی نیت ہے. ارادہ کیجئے. نیت کو ٹیڑھی چیز نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا. بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. نیت بہت آسان ہے. اگر کسی پوچھتے ہو صاحب نیت کیا کرتے ہیں آپ، خاص طور سے اگر غسل جنابت کی نیت پوچھ لیں، بہت سے بیچارے جوان ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. تو دیکھیں ذرا غسل کی نیت بتائیے. گھبرا، ایک تو شرم، پتہ نہیں کیوں اتنی محسوس کرتے ہیں لوگ. تو غلط ہو جائے گی تو پورے بریلی میں شور ہوگا. نیت کہتے ہیں ارادے کو. آپ گھر سے چلے یہاں کی نیت کر کے، تو میں نے سنا بھی کچھ لوگوں سے نیت کیسے ہوتی، تو انہوں نے صاحب جب مجھے نیت بتائی تو میں آج تک یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے نیت یاد نہیں. انہوں نے مگے کو لے کے پانی کے مگے کو لے کے اور پھر وہ نیت کرتے ہیں کہ وہ میں غسل کرتا ہوں پاک ہونے کے واسطے، اور یعنی کس چیز کے بعد، نماز کے واسطے، اور یعنی ایک سینکڑوں تو واسطے دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد صاحب یعنی کیا کہ 3 مرتبہ سر پہ ڈالیے اور 3 مرتبہ یہ کیجیے. آپ گھر سے چلے
یہ سوچ کے کہ مجلس کالے امام باڑے میں جانا، تو کیا ایسی نیت کرتے ہیں کہ ایک قدم گھر سے باہر نکال کے آپ نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں مجلس میں جانے کی قربتاً الی اللہ، مولا کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی کے واسطے؟ کہیں ایسا ہوتا؟ بھائی جو باتھ روم میں جا رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ میں نجس ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، باتھ روم میں جا رہا ہے، کیا سوچ کے جا رہا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے؟ اس کا ارادہ ہے کہ میں نجس ہوں، مجھے پاک ہونا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس ارادے ہی کا نام نیت، کہ انسان متوجہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسی نماز، وہ نماز کی نیت باندھ لی۔ روزے میں تو میں اگر اسی میں بہ گیا تو وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، میں بڑا پریشان رہتا ہوں اس معاملے میں۔ روزے کی نیت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جوان طبقہ بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے۔ رمضان میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، بولے وہاں نا ہماری صبح میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا، بہت سے بیچارے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، رات میں جو کچھ کھا لیا، صبح کی اذان، صبح کی نماز کے بعد اٹھ رہے ہیں، روزہ ہے؟ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ صبح کی نماز کے بعد اٹھ رہے ہیں، روزہ ہے۔ اچھا، کچھ افراد بولے کہ صاحب میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں بات ختم کرنے کے لیے کہ بھائی یہ لے لیجئے، بولے نہیں ہم نے نیت کر لی۔ مطلب بولے ہم نے روزے کی نیت کر لی۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو پہلی رمضان کی شب میں پورے روزے کی نیت کر لیتا ہوں، بتائیے پھر کس وقت کھاؤں میں روزہ افطارنے کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ اگر نیت کر لے اور اس کے بعد نہ کھائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو پورا رمضان بھوکا رہوں گا۔ تو پتہ نہیں کہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح مسائل گھڑ لیا جاتے ہیں اور وہ ایسے رائج ہو جاتے ہیں کہ جو حقیقی مسائل ہیں، میں بار بار کہا کرتا ہوں، متوجہ کیا کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسے رائج ہو جاتی ہیں کہ ابھی وقت ہے، آدھا گھنٹہ ہے شہر میں وقت ختم ہونے میں، اگر آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے نیت کر لی روزے کی تو اب کچھ نہیں کھانا۔ ارے بھائی یہ لے لیجئے، میٹھا لے لیجئے، چائے پی لیجئے۔ نہیں صاحب ہم نے تو نیت کر لی۔ کیا مطلب ہے اس نیت کا؟ اب کچھ نہیں کھانے کے، یعنی روزے کا آغاز یہاں سے ہو گیا۔ روزہ اپنے وقت پہ شروع ہوتا ہے، بغیر افطارے اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ مکروہ ہو جائے گا، جلدی سے کہیں سے کچھ بھی ہندو کے یہاں کے پھوڑی مل جائے تو پھر کھا لو، پھر روزہ مکروہ ہو جائے گا، کچھ نہیں، اپنے وقت پہ شروع ہوگا، اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گا۔ نیت کے لیے بہترین نیت یہ ہے کہ پہلی شب میں ہی انسان پورے روزوں کی نیت کر لے کہ مجھے 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ہم جیسے افراد تو بھوکے مر جاتے، پورے مہینے مر ہی جاتے، بھوکے کیا مر جاتے، 2-3 دن کے بعد مر ہی جاتے، اس لیے کہ نیت کے بعد کچھ نہیں کھانا اور آخر تک روزہ رکھنا۔ یہ مسائل ایسے ہیں۔ بہرحال میں نیت کے اوپر میں نے کیا کیا، فرادہ نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، اس نے اذان کہی، اقامت کہی، نیت کی، یعنی ارادہ کیا کہ میں کون سی نماز پڑھوں۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے جھنجھوڑ کے پوچھا جائے نماز کے درمیان میں اجازت ہو بولنے کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ بتا سکے کہ میں مغرب کی نماز ادا کر رہا ہوں جو 3 رکعت ہے، واجب ہے، آدھا نماز پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں نیت۔ متوجہ ہو آدمی، بات زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 رکعت، ایسا کچھ نہیں۔ اچھا، اب میں نے فرادہ نماز پڑھنی شروع کی، اذان و اقامت کے بعد نیت کی، تکبیرۃ الاحرام، پہلی تکبیر، اللہ اکبر، یہ واجب ہے، تکبیرۃ الاحرام پہلی تکبیر۔ اس کا بھی طریقہ عجیب و غریب ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آدھے ہاتھ تو یہاں تک اللہ اکبر کہنے میں اٹھ جاتے ہیں اور آدھے ہاتھ اللہ، آدھے ہاتھ اکبر، تکبیر ہی نہیں ہے، تکبیر میں سائلنٹ۔ واجبات نماز یاد کیجئے، واجبات نماز 5 ہے اور ان میں حکم یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جہاں زبان ہلے گی وہاں بدن سائلنٹ رہے گا، اور جہاں بدن ہلے گا وہاں زبان نہیں ہلے گی۔ یہ ہے واجبات نماز، 5 نماز۔ اب ہمیں تکبیرۃ الاحرام کے نہیں، واجب ہے تو چاہے ہاتھ نیچے رکھ لیں، واجب نہیں کہ ہاتھ کانوں تک نہ ہے، مستحب ہے، نیچے تک رکھیں لیکن ہلے نہیں، یعنی اللہ اکبر اس طرف رہا، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وہ اوپر تک ہاتھ آ گیا اور اکبر کہتے ہیں نہیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، اللہ اکبر، یا نیچے ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ پھر ایک مسئلہ بہت ٹیڑھا، میں پھنس جاتا ہوں اور وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہتی، ایک بہت اہم مسئلہ جس کے لیے میرا چیلنج ہے کہ 90% افراد نہیں جانتے، 5% افراد جانتے ہیں تو وہ صحیح ادا نہیں کرتے،
اور 5% افراد جانتے ہیں اور صحیح ادا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد قیام متصل برکوع کس سے معلوم کرتا ہوں؟ بڑے بڑے سے معلوم کرتا ہوں، میں نے کتاب رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں۔ اور اسے واٹس ایپ پہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ، میں نے بریلی کے بھی بہت سے واٹس ایپ گروپ میں نے ٹوکا، میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے، کیا ہے؟ جب آپ کو مسلم بولے صاحب یہ اوپر سے آیا تھا میں نے سینڈ کر دیا۔ اہل سنت میں کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو، جس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اس وقت میں قیام متصل برکوع کو کہتے ہیں کوما، غالباً کومے میں چلے جانا۔ تو ہمارے یہاں بھی وہی قیام متصل برکوع سورہ انا نہ پڑھنا ہے، ان شانئک هو الابتر۔ اب رکیے، خیریے، قیام واجب۔ آپ نے کہا ہمیں خیال ہی نہیں رہتا، بھولے سے ہمیں پتہ ہی نہیں، نماز واجبات نماز کو اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کے بھولے سے، نماز نہیں۔ پھر 6 رکن وہ ہیں کہ جو واجب غیر رکنی ہے، کہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں، بھولے سے چھوٹ جائیں تو معافی ہے، گنجائش ہے۔ یہ 5 رکن واجب رکنی، قیام متصل برکوع، کوئی سا بھی سورہ پڑھیں آپ دوسرا، تو ایک سانس لینے کے برابر ٹھہرنا واجب ہے۔ آپ نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں، بولے نماز نہیں۔ مولا کائنات نے ایسی کوئی کہہ دیا نہج البلاغہ میں، کتنے ہی عابد شب انتظار وہ ہیں کہ جنہیں اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، نماز نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے قیام متصل برکوع، یاد رکھیے رکوع سے پہلے قیام واجب، ایک سانس لینے کے برابر قیام۔ اب کیا ہوا؟ ایک مسئلہ اب آپ سے میں معلوم کرتا ہوں، مجھے جواب دیجیے ہاں یا نہ میں۔ میں مسجد میں پہنچا فرادہ نماز پڑھنے کے لیے، اور میں نے نیت کی تکبیرۃ الاحرام کی، سورہ الحمد جان بوجھ کے نہیں پڑھا، نماز ہو جائے گی؟ حدیثہ جلدی جلدی بتاتے چلے جائیے جی۔ پیچھے تک سورہ الحمد کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا میں نے سورہ الحمد بھی پڑھ لیا، دوسرا سورہ نہیں پڑھا، بتائیے فرید بھائی اب بھی نہیں ہونے کی؟ دوسرا سورہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور رکوع میں چلا گیا میں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہونے کی۔ سارا مجمع ایک ساتھ ہو گیا، ابھی بریلی کا میں اکیلا پڑ گیا۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بھی چونکہ میں بتاتا ہوں ہو جائے گی، آپ بھی نہیں پہنچ رہے، مجھے تعجب ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بولے مولانا یہ بتائیے بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ وضو کی نماز ہو جاتی ہے، آئے وہاں سے نہیں ہوتی نماز؟ بولے مولانا ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو جاتی ہے؟ میں کیسے؟ بولے میں نے پڑھی کئی بار، میں نے کئی بار بغیر وضو کے پڑھی، ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں سورہ الحمد نہیں پڑھوں گا، دوسرا سورہ نہیں پڑھوں گا، اور پھر میں دعویٰ کر رہا ہوں نماز ہو جائے گی۔ تو آپ یہ نہ سمجھے جیسے بغیر وضو کے پڑھ لیتا، ایسی نہیں۔ میں دلیل دوں گا اور آپ تائید کریں گے۔ پیچھے تک کا مجمع، حالانکہ پیچھے کا مجمع جو ہے بولتا نہیں ہے، لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ جو افراد موبائل میں مصروف ہیں یا جو افراد پیچھے سے نہیں بولتے وہ بھی تائید کریں گے، اگر مسئلے کو جانتے ہوں گے، اور بہت آسان مسئلہ ہے، جانتے ہوں گے یقیناً، تائید کریں گے۔ مسئلہ بیان کروں، سورہ الحمد نہیں پڑھوں گا میں، دوسرا سورہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے تعجب ہے کہ بعض چہرے پہنچ گئے، بعض افراد پہنچ گئے، بعض افراد ابھی تعجب میں کہ مولانا کیا اچھی خاصی مجلس پڑھتے پڑھتے ایک دم سے شاید پٹری سے اتر گئے، کیا سیدھا سا مسئلہ ہے، سامنے کی بات ہے کہ سورہ الحمد جان بوجھ کے چھوڑ دے نماز باقی، دوسرا سورہ جان بوجھ کے چھوڑ دے نماز نہیں۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں ہو جائے گی۔ میں باوضو گھر سے چلا، مسجد میں پہنچا، بس جیسے ہی میں نے مسجد میں پہنچ کے دیکھا اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، پیش نماز سورہ الحمد پڑھ چکا، دوسرا سورہ پڑھ چکا، میں باوضو ہوں۔ میں نے جانے کے بعد سوچا کہ سورہ الحمد پڑھوں جلدی سے، شریعت نے میرے دامن تھاما کہ سورہ الحمد مت پڑھنا، نیت کر لے، تکبیرۃ الاحرام کہہ لے۔ میں نے کہا اچھا دوسرا سورہ تو پڑھ لوں، ابھی پیش نماز رکوع میں ہے، جب وہ سجدے میں جائے گا تو میں رکوع میں چلے جاؤں گا۔ کہا نہیں، دوسرا سورہ سورہ انا بھی نہیں پڑھنا، نیت کر، تکبیرۃ الاحرام کہے، فوراً رکوع میں شریک ہو جا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ نے اسے چاہے مجازی پیش امام بنایا ہے، لیکن اس کو اتنا فرائض بنا دیا کہ اگر تو دیر سے آیا تو پیش نماز کے ساتھ ساتھ چل، چاہے سورہ الحمد کو چھوڑ دے، چاہے دوسرے سورے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جسے مجازی پیش نماز بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سجدے میں ہو تو رکوع میں ہو، وہ قیام میں ہو تو سجدے میں ہو۔ عزیزو اندازہ کیجئے
جب اللہ مجازی پیش نماز کے ساتھ چلنے کے لیے سورہ الحم چھوڑتا ہے، دوسرا سورہ چھوڑتا ہے، تو جسے کائنات کا امام بنا کر بھیجے، ہو گئی سورہ الحمد کے بغیر نماز، ہو گئی دوسرے سورے کے بغیر نماز۔ اللہ نے مجازی پیش امام کو اتنا فرائض بنا دیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ چاہے مجازی پیش امام صحیح، یہ نہیں چاہتا کہ وہ سجدے میں ہو تو تم رکوع میں ہو، وہ قیام میں ہو تو تم سجدے میں ہو، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں مجازی امام صحیح، لیکن ساتھ ساتھ چلو، پیچھے پیچھے چلو۔ اچھا میں نے کیا کیا، بات تو ختم کر رہا ہوں اسی مسئلے پر، میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار یہ تو پڑھ ہی رہا، چلو جماعت سے نماز پڑھ ہی رہے، جب وہ رکوع میں پہنچا اس سے پہلے میں پہنچ گیا، جب وہ سجدے میں پہنچا اس سے پہلے میں پہنچ گیا۔ شریعت نے پھر دامن تھام لیا، کوثر مجتبیٰ پھر تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بھائی اب تو میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، بس تھوڑے ہی سے تو آگے ہوں۔ بولے یہی تو مسئلہ ہے کہ چاہے پیش امام مجازی صحیح مگر ذرا سا بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عجیب بات ہے، جب مجازی پیش امام کے تھوڑا سا آگے نہیں بڑھ سکتے تو حقیقی امام اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھا دے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھا دے، عجیب منزل ہے۔ یہ پروردگار نے لطیف اشارے دی کہ ہم نے جسے منصوص من اللہ کیا ہے، جسے حقیقی امام بنا کر بھیجا ہے، اس کو اتھرائز بنایا۔ جب مجازی امام کو ہم نے اتنی اتھارٹی دی کہ اس کے سامنے کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی نہیں چلا سکتا، پھر جو حقیقی امام، جو واقعی امام ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا، اس کے کتنے اختیارات ہیں، اس کے کتنے حقوق ہوں گے، لیکن دنیا نے اسے نہیں پہچانا، امام کی عظمت سے واقفیت کو حاصل نہیں کیا، اور ہر امام کے ساتھ وہ سلوک اختیار کیا کہ جسے رہتی دنیا فراموش نہیں کرتی۔ خاص طور سے کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں امام کھڑے ہو کے معلوم کرتے کہ آخر میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے۔ کا گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، خطا صرف اتنی تھی کہ حق کو حق، باطل کو باطل بیان کر۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے، عام طور سے زینب کے لخت جگر کا تذکرہ، آپ سمجھ گئے کون لخت جگر؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بہت کم مسائل پڑھوں گا۔ لخت جگر زینب، شیر خدا کی بیٹی کے شیر، خدا بند کریم آپ سبھی حضرات کو اتباعت عالیات کی زیارت نصیب کرے۔ آپ جائیے اور جا کر دیکھیے کہ اون و محمد کے مزار کہاں بنے ہوئے ہیں، 42 میل کے فاصلے پر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں بھوکے پیاسے بچے لڑتے ہوئے کتنی دور تک پہنچ گئے تھے، نہر فرات سے بھی آگے، اسی جگہ ان کے روزے بنائے کہ شیر خدا کے شیر، شیر دل بیٹی کے شیر۔ کیسی مائیں تھی کربلا کی، قیامت تک کیسی مائیں نظر نہیں آئیں۔ شب عاشور آ گئی، امام حسین قیام کا پہرا دے رہے ہیں، زینب کے خیمے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ بہن زینب اپنے بچوں کو تلقین کر رہی کہ بیٹا صبح صبح سب سے پہلے اپنے ماموں پہ جان قربان کرنی۔ امام نے جملہ سنا، ارے میری بے کسی کا کیا عالم ہو گیا کہ میرے سامنے کے میرے بچے مجھ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی کھڑے ہو کے گریا ہی کر رہے تھے، یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ زینب اپنے بچوں کو کیسے سنوار رہی ہیں، انہیں سمجھاتی جا رہی ہیں کہ بیٹا تمہیں سب سے پہلے اپنے ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، اور تو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو نہ ہو سکوں، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کوئی یہ کہے کہ زینب کے بچے تھے۔ خبردار، اسی میں ایک جملہ کہا کہ بچوں اگر تم لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جانا تو ہرگز پانی پینے کی ضرورت نہ کرنا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے۔ صدق اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔
آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ذرا غور کیجیے گا چند جملے اور مسجد تمام عزیزو غور کیجیے گا کہ زینب اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہی ہے کہ بیٹا دودھ نہ بخشوں گی. یہ جملے ایسے ذہن نشین ہوئے. صبح ہوتے ہی مامو جان کی خدمت میں پہنچے. مامو جان اس نے بھگا دے دیجئے. بچوں کو دیکھتے ہی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اے میرے بچوں کیا آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا. ارے میں تمہیں کس دن سے اجازت دے دوں. بچے اپنی ماں کے پاس پہنچے. اما جان مامو جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو تھاما. مامو جان کے قریب پہنچی, بھیا کے قریب پہنچی. جانے کے بعد کہا جائے ان بچوں کو اس نے بگا دے دیجئے. میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں. امام نے گریہ کرنا شروع کیا. زینب نے اصرار کرنا شروع کیا. اس نے بھی مل گئی. عزیز و جناب عباس نے فنون جنگ سکھائے تھے نا. جناب عباس بھی کھڑے ہیں, امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں. دونوں بچے چلے اور چلنے کے بعد وہ جنگ کی ہے, وہ یادگار جنگ کی ہے دونوں بچوں نے. کہ علمان الحفیظ فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگی. علمان الحفیظ کی آواز آنے لگی. لوگوں نے پوچھا آخر یہ چھوٹے بچے یہ کس کے بچے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا یہ علی شیر خدا کے نوازے ہیں. علی کی شیر جن بیٹی کے بچے ہیں یہ عبداللہ کے شیر. جزاک اللہ. کیا ہوا؟ پھر وہی ہونا تھا کہ حربے اختیار کیے گئے, چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ زین پہ ٹکمگانے لگے. پہلے اون نے آواز دی, پھر محمد نے آواز دی, مامو جان اب ہم سے سنبھلا نہیں جا رہا. جناب عباس دوڑے ہوئے پہنچے, امام حسین دوڑے ہوئے پہنچے. کیا دیکھا کہ دونوں بچوں خاک خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. دونوں بچوں کو اٹھایا, جلدی سے خیمے کے سمندے کے پہنچے. فضا نے در خیمہ پہ دیکھا, جا کر زینب کو بتایا زینب تیرے لختے جگر آ گئے. زینب دوڑی ہوئی آئی, دونوں بچوں کے لاشے کے قریب بیٹھ گئی. بس جیسے ہی بیٹھی تو بچوں نے دیکھا ابھی رمق باقی تھی. دونوں نے ایک زبان کہا ماں اب تو ہمارا دودھ بند ہوگی. اماں نہر فرات پہ گئے مگر ہم نے پانی نہیں کیا. زینب نے کہا ہاں بچوں تم نے میرے ماں کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا. بچوں میں زندگی بھر اس بات کو نہیں فراموش کر سکتی. اور اس کے بعد شیر دل ماں نے کہا عباس میں نے انہیں حسین پہ فدیہ کر دیا, اب ان بچوں کو قبول نہیں کروں گی. روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی, گنجے شہداء میں پہنچا دیا گیا. مگر تاریخ نے یہ لکھا کہ زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا. جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. ذرا غور کیجئے گا, کسی وقت ٹھنڈے دل سے سوچئے گا, ایک ماں ایک بچہ نہیں اپنے دونوں بچوں کے لیے گریہ نہیں کرتی. 10 محرم گزر گئی گریہ نہیں کیا. کربلا سے کوفہ آ گئی گریہ نہیں کیا. کوفہ سے شام پہنچ گئی گریہ نہیں کیا. شام سے بازار شام آ گیا گریہ نہیں کیا. دربار شام گریہ نہیں کیا. سرہائے شہداء سامنے چل رہے ہیں نا, زندان شام آ گیا گریہ نہیں کیا. جب رہائی ہوئی ایک ایک سر آنا شروع ہوئے نا, تو سب سے آخر میں یہ دو ننھے ننھے سر بھی آ گئے. کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی, کسی نے گریہ نہیں کیا. شام کی عورتوں میں سے کسی نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ دل تڑپ گیا, آگے بڑھ گئی. ارے یہ جملہ نہ کہ اس لیے کہ ان بچوں کی ماں میں ہوں, مگر میں ان بچوں پہ گریہ نہ کروں گی. میں اس پہ گریہ کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. زندان شام سے قافلہ چلا, کربلا ہو کے مدینے پہنچ گیا. اب جو زینب کچھ دن کے بعد اپنے گھر پہنچی, دروازہ کھولا, اندر پہنچی, تو ننھے ننھے مسلے نظر آ گئے. زینب نے مسلوں کو دیکھا, سر کو پیٹ کے حوال دی, اے میرے مظلوم بچوں, ارے میں تم پہ گریہ نہ کر سکی.